भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तानी अहदेदारों ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सीनियर अस्करियत पसंद कमांडर का पीछा करके उसे हलाक कर दिया है, जो 100 से ज्यादा शिया मुसलमानों और पुलिस एहलकारों के कत्ल में मतलूब था। अफगान सलामती अफवाज ने बुध के रोज फिर से मगरबी सूबे फराह के दारुल हुकूमत का मुकम्मल सरकारी कंट्रोल संभाल लिया है, जिससे एक ही रोज कबल तालिबान कशीदगी ईरानी सरहद के करीब वाक़े इस शहर पर कब्जा कर लिया था। गजा में जुमेरात की सुबह कम अज कम 5 बम धमाके हुए हैं, जिनमें ख्याल किया जाता है कि एक शख्स जख्मी हुआ है। मकामी अफराद का ख्याल है कि इन तमाम धमाकों का निशाना हमास के ठिकाने थे। जनूबी कोरिया कोशिश कर रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के दरमियान तयशुदा सरबराह इजलास अपने मुकर्ररा वक्त पर हो। सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन रिचर्ड बर ने कहा है कि उनकी कमेटी की छानबीन से पता चलता है कि सन 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की मदद के लिए रूस ने मुदाखलत की थी, जिससे अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तहकीकात की तस्दीक होती है। और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत की अखलाकियात के निगरां इदारे को भेजी जाने वाली माली रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपने जाती वकील को नामालूम अखराजात के लिए $1 लाख से ज्यादा रकम वापस दी है। और जुमेरात के रोज जर्मन चांसलर एंगला मर्केल ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एल्यूमिनियम और स्टील की दरामदात पर महसूलात पर बातचीत को तैयार है। ये थी शह सुर्खियां और तफसील चंद लम्हे के बाद। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले पाकिस्तान से ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की विफाकी काबीना ने जुमेरात के रोज इस बात की मंजूरी दी है कि फाटा इस्लाहात का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाए। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि ये बिल कब पेश किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे मोहम्मद इश्तियाक। जी इश्तियाक। जी, काफी अरसे से इस मामले पर बातचीत हो रही थी और ये मुतालबा खास तौर पर जो कबाइल हैं उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि फाटा में इस्लाहात के लिए जो हुकूमत की कमेटी है उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए और इस सिलसिले में जो भी जरूरी कानूनी कार्रवाई है या कानून साजी है वो जल्द की जाए। इस पर मुसलसल ताखीर होती रही और अब जबकि ये हुकूमत अपनी मुद्दत रवा माह खत्म करने को है, वफाकी काबीना ने एक आज मंजूरी तो दी है कि इस सिलसिले में कानून साजी मसवदा कानून को कौमी असम्बली में पेश किया जाए। लेकिन अगर ये पेश हो भी जाता है तो फिर इस पर एक बहस की जरूरत होगी और उसमें वक्त लग सकता है और ये भी वाज़ेह नहीं कि ये कब पेश किया जाएगा। हुकूमत की जो 2 इत्तेहादी जमातें रहीं जो 5 साल में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी रहीं, एक तो मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप और इसके अलावा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, वो दोनों ही फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम यानी उसको जम करने की मुखालफत करती रही हैं। तो और भी जो बाज दीगर मामला थे तो इस बारे में हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमातों का साथ दिया। अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये एक सियासी ही हरबा हो सकता है कि एक ऐसे वक्त जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने को जा रही है उसने इस तरह की काबीना में ये फैसला कर दिया है। तो ये इसकी वजूहात क्या सामने आई हैं कि क्यों नहीं इल्हाक का बिल मंजूर किया गया और सियासी जो उनकी जमातें हैं, इत्तेहाद वाले हैं, और उनका साथ दिया गया, और अब ये क्यों आइंदा हुकूमत पर छोड़ा जा रहा है? जी, इसको आप सियासी मसलियत या सियासी हिकमत अमली ही कह सकते हैं क्योंकि जो फजल रहमान है उनका खासा असर और रसूख है कबायली इलाकों में और उनका ये कहना था कि बहुत से कबायली जो हैं वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की वजह से अपने इलाकों में मौजूद नहीं है और जब ये सारे लोग वापस चले जाएं तो एक रेफरेंडम कराया जाए
جس سے عمومی طور پر لوگوں کی رائے جانی جا سکے کہ وہ آیا کس خود ایک علیحدہ صوبے کے طور پر اپنا وجود چاہتے ہیں یا کس خیبر پختونخوا میں انضمام چاہتے ہیں. تو یہ وجہ تھی اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ اس میں تاخیر ہوتی رہی. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ کیونکہ ایک طویل المدتی ایک اقدام تھا، جب یہ اصلاحات کی کمیٹی تھی اس نے جو سفارشات دی تھی اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ مرحلہ وار ان سفارشات پر عمل درآمد ہوگا اور اس میں خاصا وقت لگ جائے گا، کیونکہ خیبر پختون جو فاٹا ہے وہ وہاں پر بہت سی بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں اور اس کو ملک کے دیگر علاقوں کے برابر لانے میں بہت سی سرمایہ کاری اور اقدامات کی ضرورت ہے. تو یہ وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے اس میں مسلسل تاخیر ہوتی رہی. لیکن جو سیاسی مصلحت اور سیاسی جو حکمت عملی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ اس میں تاخیر ہوتی رہی ہے. اچھا اشتیاق، اس سے ہٹ کر ایک اور خبر، جو ایک اور رپورٹ آپ نے دی ہے کہ جو امریکی سفارتکار پاکستان میں اسلام آباد میں ایک حادثے میں ملوث تھے واپس امریکہ آ گئے ہیں اور امریکہ میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان پر مقدمہ چلایا جائے گا. تو اس کے بارے میں کیا رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ جی، وہ پیر کو وہ پاکستان سے واپس چلے گئے تھے. اس سے قبل جب گزشتہ اختتام ہفتہ انہوں نے واپس جانا تھا امریکی سفارتکار کرنل جوزف نے، تو انہیں روک دیا گیا تھا. حکومت پاکستان کی طرف سے یہ تو اب تو یہ واضح کہا گیا ہے کہ انہیں مکمل سفارتی استثناء حاصل تھا اور اسی کی وجہ سے انہیں جانے دیا گیا. لیکن جو حزب مخالف کی جماعتیں ہیں ان کی یہ تنقید ہے اور ناقدین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حادثے کے فوراً بعد حکومت پاکستان نے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ سفارتکار کو مکمل سفارتی استثناء حاصل ہے اور ان کے خلاف پاکستان میں کسی طرح کی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکتی ہے. البتہ آج وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ انکشاف بھی کیا کہ امریکی حکام نے پاکستان کو یہ بتایا ہے کہ کرنل جوزف کے خلاف امریکہ میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور اس سلسلے میں پاکستان کی پولیس نے ٹریفک حادثے کے حوالے سے جو شواہد تھے وہ بھی امریکی حکام کے حوالے کر دی ہیں. لیکن اس بارے میں نہ تو مزید تفصیلات پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے بتائی گئیں اور نہ ہی اسلام آباد میں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کی طرف سے اس بارے میں کچھ کہا گیا ہے. لیکن آپ نے جس طرح بالکل درست کہا، اب امریکی سفارتکار جو کہ ایک ٹریفک حادثے میں ملوث تھے، اس حادثے میں ایک پاکستانی نوجوان کی ہلاکت ہوئی تھی، وہ اب پاکستان سے واپس جا چکے ہیں. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے مختلف خبروں پر. اور اب کچھ مزید خبریں، ان کی تفصیل. پاکستانی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے ایک سینئر عسکریت پسند کمانڈر کا پیچھا کر کے اس سے ہلاک کر دیا ہے، جو 100 سے زیادہ شیعہ مسلمانوں اور پولیس اہلکاروں کے قتل میں مطلوب تھا. رات گئے کیے جانے والے حملے میں جو ایک خفیہ اطلاع پر صوبہ بلوچستان میں کیا گیا، 2 افغان خودکش بمبار بھی مارے گئے اور سیکورٹی فورسز نے ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا، جسے فوج کے ایک بیان میں زخمی دہشت گرد کہا گیا ہے. فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شدید لڑائی میں فوج کا ایک انٹیلیجنس آفیسر جاں بحق اور 4 فوجی زخمی ہو گئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے. پاکستانی فوج نے مقتول شدت پسند کمانڈر کا نام سلمان بدینی بتایا ہے اور کہا ہے کہ وہ صوبے میں سنی شدت پسند گروپ کلدم لشکر جھنگوی کا سربراہ تھا. افغان سلامتی افواج نے بدھ کے روز پھر سے مغربی صوبہ فرح کے دارالحکومت کا مکمل سرکاری کنٹرول سنبھال لیا ہے، جس سے ایک روز قبل ہی طالبان نے ایرانی سرحد کے قریب واقع اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا. منگل کے اعلی صبح ایک مربوط حملے کے بعد کلیدی سرکاری تنصیبات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فوج فرح شہر میں داخل ہوئی، جس میں پولیس اور انٹیلیجنس صدر دفتر شامل ہے. صوبائی گورنر عبدالباسط سالنگی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکی حمایت یافتہ افغان افواج نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں 300 سے زائد طالبان ہلاک جبکہ باقی شہر سے پسپا ہو گئے. خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی نے چین سے درآمد کی جانے والی اشیاء خورد و نوش کو حرام قرار دے دیا ہے. فوڈ اتھارٹی کے جاری شدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق چین سے درآمد کی جانے والے پروسیسڈ فوڈ آئٹمز پر اس وقت تک پابندی رہے گی جب تک کہ ان کے حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش نہیں کر دیا جاتا.
ڈائریکٹر ٹیکنیکل ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ کا کہنا ہے کہ چین سے منگوائی جانے والی کھانے پینے کی کئی چیزوں کے اجزاء میں جیلیٹن شامل ہوتا ہے، جو عموماً جانوروں کے گوشت اور ہڈیوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے الیکشن کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ آئندہ عام انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے غیر ملکی مبصروں کی آمد پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا رہی۔ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات اور خاص طور پر ان کا شفاف انعقاد اس وقت ملک میں ایک بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ غزہ میں جمعرات کی صبح کم از کم 5 بم دھماکے ہوئے، جن میں خیال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے نے بتایا کہ اس نے دھماکوں کی آواز سنی اور چند لمحے بعد ایمبولینس گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی دیکھی گئیں۔ مقامی افراد کا خیال ہے کہ ان تمام دھماکوں کا نشانہ حماس کے ٹھکانے تھے۔ یہ حملے اس کے بعد ہوئے ہیں جب اس ہفتے بڑی تعداد میں فلسطینی مظاہرین نے اسرائیل سے ملنے والی غزہ کی سرحد پر احتجاجی مظاہرے کیے تھے، جن میں 60 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 2700 زخمی ہو گئے تھے۔ جنوبی کوریا کوشش کر رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان طے شدہ سربراہ اجلاس اپنے صحیح راستے پر رہے۔ اس سے پہلے پیونگ یانگ نے دھمکی دی تھی کہ وہ امریکہ کے اس مطالبے پر کہ وہ اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے، بلائے جانے والا اجلاس منسوخ کر دے گا۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ شمالی کوریا کے حالیہ بیان کے بعد آئندہ ماہ ہونے والی اس ملاقات کے بارے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس پر ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے جو چند لمحے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین رچرڈ بر نے کہا ہے کہ ان کی کمیٹی کی چھان بین سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کے لیے روس نے مداخلت کی تھی، جس سے امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی تحقیقات کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔